مکہ مستونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النمل کی ایک ایک آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایک حدیث جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر نقل فرمائی، وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کا خطبہ انہی آیات اور اس حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تخلیق انسانی کے بعد سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزمائشوں اور ابتلاؤں سے دوچار رکھا، اسے وقتاً فوقتاً پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہا، خواہ وہ پریشانی کسی بھی نوعیت ہو، پریشانی مالی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، خاندانی ہو، ازدواجی ہو، خواہ پریشانی کی کوئی بھی نوعیت ہو، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ پریشانیوں میں بندوں کو مبتلا کرنے کے بعد بندوں سے اپنی طرف رجوع طلب کرتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں، کسی بھی قسم کی مصیبت میں مبتلا کروں گا تو وہ بندہ میری طرف لوٹ کر کے آئے، کیونکہ اپنے پریشانی کا حل کس کے پاس؟ ہمیں مصیبت سے آزادی کون سی ذات دلا سکتی ہے؟ ہمارے آلام، ہمارے تکالیف سے ہمیں چھٹکارا کون دلا سکتا ہے؟ وہی ذات واحد لا شریک ہے۔ اس ذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر اتنی طاقت نہیں، اس کائنات کے کسی ذات، کسی شخص، کسی مخلوق کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں کہ وہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے، ہماری مصیبتوں سے، ہماری تکلیفوں سے ہمیں نجات دے سکے۔ بارہا اللہ رب العالمین قرآن کریم نے اس بات کو تذکرہ فرمایا کہ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، اپنے معبود کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وہ پوچھیں، وہ دریافت کریں کہ رب کو پانے کا ذریعہ کیا ہے، رب کی قربت کا ذریعہ کیا ہے، رب تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، اپنی بات رب کو سنانے کا ذریعہ کیا ہے، ہم اپنی بات اپنے معبود تک، اپنے رب تک کیسے پہنچائیں؟ فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندے سے قریب ہوں۔ قربت کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے سے قریب کیسا ہو؟ سورہ قاف رب نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے سے شہ رگ سے بھی زیادہ ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی یا کسی مخلوق کی زندگی اور اس کی موت کے درمیان جو رگ حائل ہے،
مثلا ہم جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو جب تک شہ رگ کو ہم نہ کاٹ دیں اسے موت نہیں آتی، وہ جانور چھٹپٹاتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تمہارا رب تم سے۔ آگے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ تمہیں مصیبت ہے، تمہیں پریشانی ہے، تمہیں تکلیف ہے، میں پریشان کن کی پریشانیوں کو سنتا ہوں، میں مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو سنتا ہوں اور اس کے بعد ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اور دیکھیے ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایمان بھی رکھو، تو پتہ چلا کہ رب سے وہی مانگ سکتا ہے جو رب پر ایمان رکھتا ہے، اور جو رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، کسی اور مخلوق سے مانگے، گویا اس کا ایمان رب پر نہیں، بہت باریک ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگو، مجھ پر ایمان رکھو، یعنی جب مانگ لیا کرو، دعا کر لیا کرو، تو اس بات پر بھی ایمان رکھو کہ تمہارا رب تمہیں تمہاری مصیبتوں سے، تمہاری پریشانیوں سے ضرور بھی ضرور نجات دلائے گا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ رہنمائی پا سکو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ کون ہے وہ ذات جو پریشان کن کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان کے اوپر سے مصیبت کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا جانشین مقرر فرماتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک نقطہ اور یہاں پہ بیان اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بننے کا مستحق ہے؟ کیا کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا الہ قرار دیے جانے کا مستحق ہے؟ بندہ مومن کا جواب کیا ہو؟ نہیں۔ تو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اور أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کے درمیان جب آپ ایک ربط قائم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری دعاؤں کو وہی ذات سن سکتی ہے جس ذات کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہو، الہ بننے کی صلاحیت ہے۔ جو ہمارا رب ہوگا وہی ہماری دعاؤں کو سنے گا، اس کے علاوہ کسی ذات کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کرے۔ دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی باریکی کے ساتھ اس راز کو چھپایا ہے، اور یہ راز صرف اور صرف بندہ مومن جان سکتا ہے جس کا قرآن پر اور اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، ہماری مصیبت، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری اگر کسی ذات کے لیے ہے تو وہ ذات وحدہ لا شریک مالک ارض السماء۔ ہم مالی اعتبار سے پریشان ہوں، جسمانی اعتبار سے پریشان ہوں، ہم بدنی اعتبار سے پریشان ہوں، ہم ذہنی اعتبار سے پریشان ہوں، ہماری شادی شدہ زندگی میں پریشان ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ہر قسم کے پریشانی سے چھٹکارے کا ذمہ دار کون ہے؟ رب باری۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ انہوں نے کہا ادعونی استجب لکم، انہوں نے سے مراد اللہ رب العالمین، تو تمہارے رب نے کہا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔
اس کے بعد آگے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ذکر آیت کریمہ کی ابتدا میں دعا کا ہوا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں خائب و خاسر ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث پڑھنی ہے۔ انہ عن ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور رب نے کہا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے تم سے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میرے سامنے عاجزی و انکساری گریہ گزاری نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، ان قریب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ دعا مانگتے ہی نہیں، اور ایک وہ لوگ جو دعا مانگتے تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے براہ راست نہ مانگ کر کے اللہ رب العالمین کے مخلوق سے مانگتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ کوئی بھی شخص بے نیاز نہیں ہے دعا سے، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین سے زیادہ غنی اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے سامنے محتاج ہے، ہر شخص کو دعا مانگنی ہے، خواہ دعا کی نوعیت کوئی بھی ہو، دعا کی کیفیت کوئی بھی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی ذات کے آگے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو۔ تمہیں دنیا میں کتنا ہی جاؤ حشمت شان و شوکت مل جائے، مال و ثروت مل جائے، لیکن یاد رکھو ہر حال میں، ہر مرحلے میں زندگی کے تم اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر ہو اور فقیر ہی رہو گے۔ تمہیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معنی الدعاء استدعاء العبد لربه العناية واستمداده منه المعونة، کہ دعا کا مطلب ہے اپنے بندے کا اپنے رب سے عنایت و معونت، یعنی عنایت و مدد کا طلب کرنا۔ وحقیقت الدعاء اظہار الافتقار الى اللہ عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة، اور دعا کی حقیقت کیا ہے کہ اپنے فقیری کو ظاہر کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور اپنی طاقت و اپنی قوت، اپنی حشمت و اپنی شان و شوکت سے برات کا اظہار کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ دعا کی حقیقت ہے۔ اگر ہم نے دعا میں ان دو شرطوں کو ملحوظ نہیں رکھا، یعنی اپنی فقیری کا اظہار نہیں کیا، اپنی بے چارگی کا اظہار نہیں کیا، اور اپنی شان و شوکت، اپنی طاقت و قوت کو اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں رکھا، تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور نہیں کرتا۔ یہ دو شرط ہے دعا کی، عاجزی و انکساری دعا میں ہونی چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین دعا کو۔ دعا کی طاقت کیا ہے؟ دعا کی طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر بدلنے کی طاقت اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ دعا کی تقدیر جو ہماری ہے، جس تقدیر کو ہم بارہا کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر بدلوانی ہے، قسمت بدلوانی ہے تو دعا مانگا کرو،
دعا کیا کرو ولا یزید العمر الا البر، اور عمر میں بڑھوتری صرف اور صرف نیکی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے عمر میں اضافہ کروانا چاہے، اپنے عمر میں زیادتی کروانا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے نیکی کرنی ہے۔ بہت معمولی سا حساب ہے، نیکی کر، عمر میں زیادتی کر۔ تقدیر بدلوانی ہے، قسمت بدلوانی ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین تمہاری قسمت کو انشاءاللہ بدل۔ دعا سب سے زیادہ معزز چیز ہے اللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعا کا یہ مقام اللہ رب العالمین کے سامنے، کیوں؟ کیونکہ دعا کے اندر سارے لوازم شامل ہیں۔ بندہ کی عاجزی و انکساری، رب کے ساتھ قربت، رب کا ذکر کرنا، ہر چیز شامل ہے اس میں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یغنی حظه من قدر والدعاء ينفع مما ينزل مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا جو مصیبت نازل ہو گئی اس سے بھی، اور جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس سے بھی انسان کو بچانا۔ اور کیجیے گا کہ دعا جو مصیبت آ چکی ہے، پریشانی آ چکی ہے، اس سے بھی آپ کو بچائے گی، اور جو مصیبتوں پریشانی آپ پر ابھی تک نہیں آئی ہے، آنے والی ہے، وہ مصیبتوں پریشانی سے بھی آپ کو بچانے والی کون سی چیز ہے؟ دعا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ مصیبت جب نازل ہوتی ہے تو دعا کا منبیر ہوتا ہے، اس سے دعا اس سے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دعا بندے نے کیا تھا وہ دعا اسے اس مصیبت سے بچاتا رہتا ہے۔ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، دعا کے اندر اتنی قوت ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے دعاؤں کو صرف چند مخصوص جگہوں تک محیط کر دیا۔ یہ سارے تمہید میں نے صرف اس لیے باندھا کہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر سکوں۔ میں نے دعا کی اہمیت، دعا کی افادیت، دعا کی فضیلت، دعا کا مقام میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے بیان کیا تاکہ میں دعا کے تعلق سے ایک نقطے کی وضاحت آپ کے سامنے کر سکوں۔ جب تک آپ دعا کی اہمیت و افادیت و فضیلت نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، آپ اس نقطے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے دعاؤں کو چند مخصوص جگہوں تک محیط کر دیا ہے، اس میں غلطی ہر شخص، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عالم ہو، ہم نے دعاؤں کو مخصوص کر دیا فرض نمازوں کے بعد، ہم نے دعاؤں کو مخصوص کر دیا مولویوں کے ساتھ، ہم نے یہ فکر بنا لی کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، جب تک امام صاحب دعا نہیں مانگیں گے ہم دعا کیسے مانگ سکتے؟ وہ فصیح البیان ہے، وہ جوامع الکلم ہے، انہیں قرآن کی آیتیں یاد ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہیں، تو وہ بہتر دعا کریں گے یا ہم؟ اس سوچ نے ہمیں دعا کرنے سے روک دیا، ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سچائی ہے، اس بات کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ دعا کرنے میں اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ جماعت اہل حدیث، وہ جماعت اہل حدیث۔ جماعت اہل حدیث نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا نہیں مانگتی، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا نہیں مانگی، ابو بکر نے امامت کرائی دعا اجتماعی نہیں مانگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرائی دعا اجتماعی نہیں مانگی، عثمان نے امامت کرائی دعا اجتماعی نہیں مانگی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرائی دعا اجتماعی نہیں مانگی۔ اس لیے اہل حدیث
نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے. فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ ہم سنت کے خلاف کام نہیں کرتے. لیکن افسوس بھی تو کرنا ہوگا کہ ہم سنت کے خلاف کام نہیں کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں. ہم نے دعا کرنا ہی ترک کر دیا. یہ پہلی فکر تھی کہ امام کے علاوہ مولوی کے علاوہ ہمیں کوئی دعا نہیں کرا سکتا. دوسری فکر بتا رہا ہوں میں جو ہمیں دعا سے روکتی ہے وہ کیا ہے کہ دعا کے لیے بیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ضروری ہے ورنہ ہم دعا نہیں کر سکتے. یہ دوسری فکر ہے جو ہمیں دعا کرنے سے روکتی ہے. بیٹھنا دعا کے ادب میں سے, قبلہ رخ ہونا دعا کے ادب میں سے, ہاتھ اٹھانا دعا کے ادب میں سے. شرائط نہیں ہے. شرط اگر ہوتا تو اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور ادب اگر ہے تو ادب اگر کہیں پر چھوٹ جائے تب بھی دعا قبول ہو جاتی ہے, انسان معذور سمجھا جاتا ہے. تو یہ دوسری فکر نے ہمیں دعا کرنے سے روک. تیسری فکر, ہم روز مرہ کی دعاؤں کو دعا سمجھتے ہی نہیں. روز مرہ کی دعاؤں کو ہم دعا سمجھتے ہی نہیں. یہی اہم نقطہ ہے جس پر میں بیان کرنے والا ہوں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال ابھی بہت لمبا ہوں تاکہ اس نقطے کی وضاحت اور بہتر انداز میں ہو سکے. آپ میں کہا ہر شخص مسجد میں داخل ہوا, ہر شخص مسجد میں داخل ہوا, لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کی؟ داخل تو سب ہوا نا. اگر دخول نہیں ہو تو آپ مسجد میں آئیں گے کیسے؟ تو آپ نے کہا ہر شخص مسجد میں داخل ہوا, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی؟ اور دعا بھی یاد کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک باب ختم. اکثر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی داخل ہونے کی دعا کون سی اور نکلنے کی دعا کون سی. کیوں؟ کیونکہ پڑھنے کی عادت نہیں. پڑھنے کی عادت سے پہلے مسجد آنے کی عادت نہیں. تو جب مسجد آنے کی عادت نہیں تو پڑھنے کی عادت نہیں, اور جب پڑھنے کی عادت نہیں تو کنفیوژن تو لازمی ہے. کنفیوژن تو ہو گئی نا بھائی کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا کون سی ہے, کب پڑھی جائے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد میں داخل ہونے کی مکمل دعا ہے اعوذ باللہ العظیم بوجہک الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا مسجد سے نکلنے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ دعا پڑھنے کی عادت ہم نے چھوڑ دی ہے چند فکر کی وجہ سے, چند عادتوں کی وجہ سے. آپ گھر سے نکلتے ہیں, کم سے کم دن بھر میں 10 سے 15 مرتبہ آپ گھر سے نکلتے ہو. کتنی مرتبہ آپ گھر سے نکلنے کی دعا؟ کیا یہ دعائیں نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک نہیں پہنچاتا؟ کیا ان دعاؤں کے اندر وہ طاقت وہ تاثیر نہیں ہے؟ یہ بھی دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں آپ کو زیادہ مصیبتوں سے بچاتی ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا سب کو یاد ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھتا کتنا لوگ؟ پڑھتے کتنے لوگ؟ میں نے کہا نا کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں, امام کے پیچھے نماز پڑھیں, پھر آپ دعا کریں, امام دعا کرائے گا تو آپ دعا کریں گے ورنہ آپ نہیں کریں گے. یا آپ بیٹھیں گے, وضو کریں گے, قبلہ رخ ہوں گے, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. یہ دعا کے آداب ہیں, اور جو ہم پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے یہ بھی دعا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے روز مرہ کی دعاؤں کو ترک کر دیا. ایک اور چھوٹی سی مثال, آپ نے کہا ہر شخص رات کو سویا ہو, ہر شخص رات کو سویا ہو. سونے سے پہلے ہم ایک سروے کے مطابق بتاتا چلوں کہ سونے سے پہلے
واٹس ایپ یوزرز جو ہیں اس میں سے 77% لوگ ایسے ہیں جو سونے سے پہلے اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں. سوے سونے سے پہلے 77% واٹس ایپ یوزرز ایسے ہیں جو اپنے واٹس ایپ کو چیک کر کے سوتے ہیں. لیکن کتنے % مسلم ایسے ہیں جو سونے سے پہلے سونے کی دعاؤں کا اہتمام کر کے سوتے ہیں؟ کتنے % مسلم ایسے؟ کیا یہ دعائیں نہیں؟ رات میں ہم برا خواب دیکھتے ہیں، رات میں ہم ڈر جاتے ہیں، رات میں ہم سہم جاتے ہیں، رات میں پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے واٹس ایپ دیکھ کر کے سونا ضروری ہے، نہ کہ دعاؤں کا اہتمام کر کے سونا ضروری ہے. اب جب دعاؤں کا اہتمام کرنے کہا جائے تو کہیں گے دعا یاد نہیں. اب دعا یاد نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ تو موبائل کس دن کام ہے؟ موبائل میں اپلیکیشنز ہیں، موبائل میں PDF ہے، ہر چیز ہے اس میں. آپ وقت پڑھنے پر موبائل کھول لیتے ہیں تو دعا پڑھنے کے لیے بھی آپ موبائل کھول سکتے ہیں. موبائل آپ کو اگر برا بناتا ہے تو موبائل آپ کو اچھا بننے کا موقع بھی دیتا ہے، آپ کو نیکی کمانے کا موقع بھی دیتا ہے، بشرطے یہ کہ آپ کے اندر وہ کسک ہونی چاہیے کمانے کی. صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ نارملی جو بوڑھے لوگ ہیں اخبار تلاشتے ہیں، چائے تلاشتے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے وہ موبائل تلاشتے ہیں. چونکہ نوجوانوں میں بھی ہوں اس لیے میرا اٹھنا بیٹھنا نوجوانوں کے ساتھ ہے، اور میں نوجوانوں کی نسل کو اور ان کی نفس کو زیادہ بہتر طریقے سے پہچانتا ہوں. تو بوڑھے اخبار اور چائے تلاشتے ہیں اور نوجوان اپنا موبائل تلاشتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جو رات میں نے چارج میں موبائل لگایا آیا وہ 100% ہوا یا نہیں. بڑی باریک چیز ہے، ہر روز ہم کرتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ہر روز کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ ہم اسے پنچویلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے دعا پڑھنا، ہم وہ چھوڑ دیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنا ہم چھوڑ دیں. صبح اٹھنے کے بعد صبح کی جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ہم چھوڑ دیں. تو آپ بتائیں، آپ کیا ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں حاصل ہے؟ ہمیں نہیں حاصل ہے. نماز ایک شکل ہے رب کی قربت، تو دعا بھی ایک شکل ہے رب کی قربت. اور نماز کیا ہے؟ پوری دعا ہی تو ہے. اگر آپ کو دعائیں یاد نہ ہو تو کیا آپ کی نماز مکمل ہوگی؟ آپ کو التحیات یاد نہ ہو، آپ کو درود شریف یاد نہ ہو، آپ کو اللہم انی ظلمت یاد نہ ہو، آپ کو اس کے بعد کی ساری دعائیں یاد نہ ہو، تو آپ کو نماز کی چاشنی ملے گی؟ آپ کو نماز کی لذت ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو نماز بھی دعا ہے، اور روزمرہ میں جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائیں وہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے. کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، کتنے لوگ ہو جاتے ہیں؟ کھا کے اٹھ جاتے ہیں، کھا کے اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں، کتنے لوگوں کو یاد رہتا؟ نہیں یاد رہتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ دعا کے اندر ایسی چاشنی ہے جو آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو بھی دور کرتی ہے. جو آئی ہوئی مصیبت ہے وہ تو دور ہوتی ہے، اور جو آنے والی مصیبت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اتنی طاقت ہے دعا کے اندر. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سفر کی دعا میں سمجھتا ہوں کہ 95 سے 96% مسلم کو یاد نہیں ہے، اور 99% مسلمان سفر کی دعا نہیں پڑھتے. اور ایک تو کنفیوژن ہے کہ سفر کی دعا ہے کیا. عام طور پر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون کو لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہے سفر کی دعا. نہیں، یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے. سفر کی دعا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہو؟ اگر ہاتھ والوں میں یہاں پر کسی کو یاد نہیں ہوگی سوائے ایک یا دو چیزیں. یہ شرمندگی کی بات ہے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے. ہم نے کہا ہر شخص ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ لمبے سفر کرتا ہے، 30 سے 40 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، یا تقریباً ہر دن سفر کرتا ہے.
لیکن ہر دن ہم سفر میں نکلتے ہیں لیکن دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دعا یاد ہی نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے خاک۔ سفر کی دعا کی اس قدر عظمت ہے کہ آنے والی مصیبت سے آپ کو بچا لیتا ہے، یعنی اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو یہ دعا آپ کو بچا لیتا ہے۔ کئی واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ کا بچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم بال برابر ہم لوگ قریب تھے لیکن بچ گئے، کیونکہ دعائیں آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعدا۔ اے اللہ ہم پر ہمارے اس سفر کو تو آسان کر دے، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو تو ہم سے دور کر دے۔ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في اهله، اے اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں تجھے اپنا ساتھی بناتا ہوں سفر میں، اور اپنا جانشین بناتا ہوں جہاں میں گھر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت سے پناہ مانگتا ہوں، وکابت المنظر، ہولناک منظر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور خوفناک طریقے سے گھر واپس لوٹنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سفر کی دعا ہے جو آپ کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیتی ہے، کسی حادثے سے بچا لیتی ہے، کسی سانحے سے بچا لیتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، سفر کی دعا آپ کو بھی بچاتی ہے، اور آپ کے پیچھے جو آپ کا مال ہے، آپ کے اہل و عیال ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت میں یہ دعا کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی حفاظت کروانے کے لیے ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ جب تک دعا یاد نہیں ہوگی ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ موبائل سب کے پاس ہے تو موبائل کا صحیح استعمال شروع کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے آپ کے موبائل کے بارے میں بھی سوال کریں کہ تم نے 15,000 20,000 لگایا، موبائل خریدا، آیا اس موبائل سے تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیا کہ ہمارے پاس مسلم پرو تھا، ہمارے پاس اسلام 360 سارا اپلیکیشن تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ ہم نے مسلم پرو صرف اور صرف نماز کے وقت کو جاننے کے لیے رکھا، اس کے اندر جتنی بھی دعائیں تھیں ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا گوارا نہیں کیا کہ ہم یہ جواب دیں گے اللہ رب العالمین۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنے اندر سے جو فکر ہے، جو ہمارے اندر جو فکر بیٹھ گئی ہے کہ ہم صرف امام کے پیچھے دعا مانگیں گے، عالم کے پیچھے، مولوی کے پیچھے دعا مانگیں گے، اس فکر سے نکلیں، روز مرہ کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی پریشانیوں سے آپ کو بچائے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے سائے میں آپ کو اور ہم کو جگہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ مصیبت زدہ ہیں تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تو ان کی بیماری کو انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت